پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ظاہر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں، ایک آن گوئنگ صورتحال ایک بنی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کی فرسٹریشن دن بدن اس لیے بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان کا امیج، پاکستان کی کریڈیبلٹی، پاکستان کا جو رول ہے گلوبل اس پہ سٹیج پہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. یہ جو اپلیکیشن ہو رہی ہے ٹیررزم کی، دس از اے اسٹریٹجک فینامنا ایز فار ایز بلوچستان از کنسرن. بلوچستان کی اپلیکیشن اسٹریٹجک نیچر کی ہے اور ایک ایسی اسٹیٹ جس نے اب اس کو انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پر استعمال کرا ہے. اٹ از ویری ویل انٹرینچڈ ان دیئر جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے یا جو ان کی آپریشنل اپلیکیشن اگینسٹ پاکستان، اس کا ایک کی فیکٹر ہے. تو آف کورس جو پاکستان کا جب ڈپلومیٹک پولیٹیکل رول بڑھتا ہے تو ان کی جو ملٹری کے اوپر سٹریس، ان کی ملٹری تو آلریڈی ایک ڈیفیٹڈ ملٹری تھی. دیٹس وائی انہوں نے کابل کی سٹرپ پہ لینڈ کیا اور اب اس نئے انداز سے پاکستان کے اوپر ایک پہلے بھی کرتے رہے. ہم نے یہ کراچی میں بھی ان کا فینومینا دیکھا، اپلیکیشن دیکھی ارلی 90s میں، 80s کے اینڈ میں. وہاں پہ بھی ہم نے ان کو دیکھا. بلوچستان میں کلبوشن آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا میں ان کے فٹ پرنٹ پائے گئے ہیں، یہ پنجاب کے اندر بھی ان کے فٹ پرنٹ پائے گئے، لاہور تک یہ پہنچے ہوئے. اچھا اینی ویز، تو یہ ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے. جب پاکستان کا یہ رول ہوتا ہے تو آف کورس وہ فرسٹریٹ ہوں گے، اس کو انہانس کریں گے. اب 86-87 بلین ڈالر کا تو ڈیفنس بجٹ ہے، لیکن آن گراؤنڈ دیر گوئنگ ٹو اسپینڈ اراؤنڈ 103-104 بلین ڈالرز. تو یہ اوپر کا پیسہ کدھر جائے گا؟ بینگ اے پراکسی اسپانسر اسٹیٹ، انہوں نے اپنا جو کلائنٹ ہے ان کا ٹی ٹی پی کی صورت میں، ٹی ٹی اے کی صورت میں، اور باقی بھی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں افغانستان میں، ان کے ساتھ آپ ان کے لنکس اسٹیبلش ہیں. سو دے ول یوٹیلائز دیم. پھر ان کو انہوں نے انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ہم نے ان کی اپلیکیشن دیکھی ہے. نجر سنگھ کا مرڈر دیکھ لیں، گرونت سنگھ کے مرڈر کا پلان دیکھ لیں. امریکہ کے اندر امریکن عدالتوں میں امپلیکیٹ ہوئے، ہر جگہ ولنریبل ہو رہے ہیں. قطر میں ان کے ریٹائرڈ نیول آفیسرز پائے جا رہے ہیں. تو دس از انسٹرومنٹ آف دیئر پالیسی. جب آپ کی پالیسی فیل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ پہ سٹریس آتا ہے، آپ فرسٹریٹ، اور یہ اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. پاکستان کا آپریشن عزم استحکام جاری ہے اور اس میں ابھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. جی آپ فیوچر میں دیکھیے. جس ریلیونس کی ہم بات کریں تھوڑی سی اس کا کانٹیکسٹ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. ایران اور امریکہ دونوں پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس پچھلے پورے 1.5 سال میں اگر آپ امریکی جو بہت کریڈیبل جریدے ہیں ان کو دیکھیں تو مسلسل پاکستان کو جس پازیٹیو انداز میں وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، جو پاکستان کا پرسیپشن بدلا ہے. آج بھی جو ہے وہ امریکہ کی معروف ویب سائٹ ہے، اس نے کہا جی کہ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں، اور جس طرح کا اعتماد پاکستان کی قیادت پر ہے، اس سے پہلے تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی اس ڈیل کو ایک حتمی معاہدے تک لے کے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو پورا پروسیس ہے مذاکرات کا؟ جی تنزیلہ، آئی تھنک پاکستان ہیز کریٹڈ دس پروسیس. جی اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے اور آگے بھی لے کر چل رہا ہے. دیکھیں یہ اٹس اے ہیوج کانفلکٹ. یہ کانفلکٹ بہت بڑا ہے. تو اس کا جو میڈیشن آپ میڈیٹ کر رہے ہیں ایز اے میڈیٹری، جو آپ کا رول ہے، یہ بھی اسٹریٹجک نیچر کا ہے. یو آر اے اسٹریٹجک کنڈویٹ. اس کی گارنٹی دینا کہ ہم اس کو کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں پاکستان جو ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کر کے دے رہا ہے، دونوں کو سجیسٹ بھی کر رہا ہے. دونوں کو ایگزیکٹلی جو پکچرز پاکستان نے پینٹ کی تھی اس کانفلکٹ کی فار بوتھ ویسے ہی انفولڈ ہوئی ہیں. جو لنچ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل عاصم نے بریف کیا یا بات چیت کی ان سے، تو ہی پینٹڈ اے سیناریو کہ جی آپ اگر آپ اس کے ٹریپ میں آ کے نیتن یاہو کے اٹیک کریں گے ایران کے اوپر، تو دس از وٹ یو ہیو ٹو پے فار دیٹ. یو ہیو ٹو لوز، اور یہ آپ گین کریں گے. اچھا ویسے ہی جب انفولڈ ہوا تو ان کا ٹرسٹ بڑا پھر فیلڈ مارشل کے اوپر، اور بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ از اے سنسیئر لائل. وہ انڈائریکٹلی یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ویسی انفولڈ ہو. یہی چیز ایران کے اندر ہے. تو اتنا کانفیڈنس گین کر لینا ایٹ ڈفرنٹ ٹیئرز، اٹ از اے ہیوج 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 تھنگ. تو پاکستان کوشش پوری کر رہا ہے، باقی انہوں نے اپنا خود ڈیسیژن لینا ہے. اگر امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے یہ جو اسٹریٹجک برڈن ہے اس کے اوپر اسرائیل کا، اس سے جان چھڑوانی ہے، اور ابھی ہمیں تھوڑا سا مڈل ایسٹ کے اندر کیونکہ یہ آگے اور امریکہ کے لاسز بھی ہوں گے، تو پھر تو وی آر گوئنگ ٹو اچیو اٹ. اور ایران کا بھی اتنے لاسز ہو جانے ہیں. ہو کین سے کہ ایران مس کیلکولیشنز نہیں کر، جیسے امریکہ کا ہم کہتے ہیں انہوں نے مس کیلکولیشنز کی ہیں، تو ایران بھی کر سکتا ہے. تو پاکستان پورا پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور دیٹس وائی یہ مینٹین جو ریسٹرینٹ آیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر سے یا گلف کنٹریز کی طرف سے اس وار کے اندر، وہ بھی پاکستان کی وجہ سے. ایران کو اس کا بھی پتہ ہے.
تو آئی تھنک پاکستان ول بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے فریم ورک فار دی ڈائلاگ اور ڈیل کی طرف ایک چلا جائے گا. اب ڈیل اسٹرائک کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ جے سی پی اوز کے ادھر بھی ایک انوائرمنٹ چینج ہو, وار کی اپلیکیشن کے بعد وہاں پہ بھی پروبیبلی امریکنز لاسٹ دی تھوڑا سا جو ایڈوانٹیج اگر ان کو ہو سکتا تھا, ان کو شاید وار کے بغیر اچھی ڈیل مل سکتی تھی, لیکن اب یہ صحیح. ڈیل مل جائے گی.